کرپشن، وہ کہتے ہیں جی سارے ایک ساتھ یہ جو نئی نرسنگ کاؤنسل اس میں کرپشن ہو رہی ہے. لک ہوز ٹاکنگ، کون کرپشن کی بات کر رہا ہے؟ اگر اس نئی نرسنگ کاؤنسل سے میں نے کرپشن کرانی ہوتی تو ہم پرانے والوں کو دوست نہ بناتے. ان سے اچھا دوست کون تھا؟ ان سے اچھا یہ کام کرنے والا کون تھا؟ اگر ہم نے کرپشن ہی کرنی ہو، پیسے بنانے ہو، تو پہلے والے تو پیسے بنانے کی مشین تھے بھائی. اس سے جو ہے وہ ہمیں وہ تو جمے جمائے پیسے بنانے کی مشین تھے. تو ہماری کون سی جو ہے وہ، نہ پہلے والوں سے کوئی دشمنی تھی، نہ ان سے اب آج والوں سے کوئی رشتہ داری ہے. تو ہمیں اگر کوئی پیسے بنانا ہی ہوتے، کوئی کرپشن کرنی ہوتی، اور ساری منسٹری چھوڑ کر ڈریپ میں کوئی نہیں کہہ رہا، تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ہر کمپنی بلینز آف روپیز والی کمپنیز ہیں، جو ہے وہ میڈیکل کالج میں کوئی نہیں کہہ رہا، اور ہاسپٹل میں کوئی نہیں کہہ رہا. اگر کہیں پر جو ہے وہ اس الزام لگا رہے ہیں کوئی، یا کوئی بات کر رہا ہے، تو نرسنگ کاؤنسل کی بات کر رہا. اور کون کہہ رہا ہے؟ جس کا جو جعلی ڈگری والا ہے، جن کے 8 کیسز ہیں ایف آئی ایز میں، 8 کیسز ہیں ایف آئی ایز میں، جن کی ہر رپورٹ جو ہے وہ بالکل بلیک ہے، کالی ہوئی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو بھئی کرپشن کرنا ہوتا تو سارے لوگ آج بیٹھے ہوتے، پرانے والے زبردست پیسے بنانے کی مشین تھے، وہ ان کو کیوں ناراض کرتے؟ تو الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ میں شاید آپ لوگ پہلے بھی کوئی منسٹر آ کے نرسنگ کاؤنسل میں اس طرح کی بریفنگ دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ بھی پہلی دفعہ ہیں. تو میرا بھی بھائی یہ پہلے اتفاق ہے. میں نے کہا یہیں جا کر نرسنگ کاؤنسل کی بات یہیں جا کر کی جائے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جائی لائیے، پروف لے کر آئیے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو میرا نیا لا ہے یہ میں نے ابھی سارا دیکھا ہے، یہ ڈیجیٹائز کرے گا، یہ پورے نظام کو ڈیجیٹائز کرے گا، اس میں سے انسانوں کی انوالومنٹ کو ختم کرے گا. اور میں انشاءاللہ تعالی، اللہ نے مجھے موقع دیا، میں جب جاؤں گا یہاں سے میں ایسا نظام چھوڑ کر جاؤں گا کہ آپ ابلیس کو بھی لا کر بٹھائیں گے تو وہ بھی کرپشن نہیں کر پائے گا. اس کو اتنا فول پروف بنا، انسانوں پہ نہیں چھوڑیں گے. آپ ابلیس بھی لا کر بٹھائیں گے اس کے بعد، تو ہم نظام ایسا بنا کر جائیں گے، ایسا ڈیجیٹائز بنا کر جائیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ شیطانیت نہیں کر پائے گا. یہ پاکستان کا ادارہ ہے، مجھے جو ہے وہ آرام سے سارے 2 نمبر لوگوں کو دوست بنا کر اپنی تعریفیں کروا سکتا ہوں. ہم نے ہیڈ آن لیا ہے. اور کسی میں بہت معذرت کے ساتھ کیا مصطفیٰ کمال کا انتظار کر رہے تھے ساری ریفارم کے لیے؟ یہ ادارے یہاں یہ ادارے جو ہیں آج جن کا بیڑا غرق ہوا ہے، سارے ملک چلانے والے تو ادھر ہی بیٹھتے ہیں. تو ابھی مصطفیٰ کمال کا انتظار کر رہے تھے. اور آج اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں بالکل ایک بھی غلط بات نہ میں سننا چاہتا ہوں اور نہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تمام ریٹروسپیکٹو تمام ایویڈنسز کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر صحیح کام میں سرخرو کیا ہے، اور ہمیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو میرا رب کرے گا. مجھے پاکستان کی نرسز کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، مجھے دنیا کی نرسز کی ریکوائرمنٹ میں اپنا شیئر ڈالنا ہے. اس 6000 کو پہلے 60,000 ہونا، آج 6000 نرسز ہیں. یہ 60 دنیا سے میں جا کے وزیروں سے ملتا ہوں دنیا بھر کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، شکایت کرتے ہیں ہماری لو ایوریج بلو ایوریج کوالٹی کی نرسز کی شکایت کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، شرم آتی ہے. اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے بے روزگار لوگ ہیں. 700 میرے پاس جو رپورٹس ہیں، کوئی 800 سے زائد کالجز ہیں، 800 سے زائد کالجز ہیں. ہم کیا مٹیریل نکال رہے ہیں یہاں پر؟ ہم کیا مٹیریل نکال رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں بھی نہیں چلا پا رہے. اور جو ہے وہ نرسز جو ہیں وہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ بھئی ڈاکٹر تو کسی مریض کو دیکھنے کے لیے 10 منٹ کے وزٹ پہ آتا ہے، 23 گھنٹے 50 منٹ تو نرسز نے، پیرامیڈیکل اسٹاف نے مریض کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. تو اس شعبے کو ہم نے، یہ لگتا ہے کہ بہت عام سی چھوٹی سی بات ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے اندر کتنی کرپشن تھی، کتنا بڑا مافیا تھا. تھیلوں میں کروڑوں روپے لے کر چلتے ہیں رشوت دینے کے لیے، اللہ معاف کرے. تھیلوں میں کیش، تھیلوں میں رشوت دے. ایک میٹنگ کو صرف کی ڈیٹ چینج کرانے کے لیے 3 کروڑ کی رشوتوں کی آفر ہے. یہ ادارہ ہے جو کہ پاکستان کو نرسز دے رہا ہے. میرا تو کوئی آئی ہیو گوٹ نتھنگ ٹو لوز. اور یہ وزارت از ناٹ اے بیڈ آف روزز. میں روزانہ
اپنی چیز کو میں اگلے دن کا آسرا ہی نہیں کرتا. مجھے کوئی 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے میرے پاس. ہم تو جو صحیح کام ہوگا کریں گے, ہم جو صحیح ہوگا اس کو سر پر بٹھائیں گے, اور جو غلط ہوگا اس سے ٹکرا جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل اس میں کسی کو کوئی تردد, میں 30 سالوں سے ان عہدوں پہ ہوں. اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام نہیں کھلایا. اس عمر میں آ کر میں نے اس کو کمپرومائز, اب آ کر نہیں, یہ تو کوئی پیسہ نہیں ہے, میں نے پورا شہر چلایا ہے, مالک تھا میں. آج مجھے 15-16 سال ہو گئے وہاں سے گزرے ہوئے. کوئی مجھ پر, میرا دشمن بھی مجھ پر, میرے سارے مخالفین جگہ ایک روپے کا الزام لگا کر ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ نرسنگ کاؤنسل کیا بیچتی ہے؟ تو صحیح ہو جائیں سارے لوگ, بالکل صحیح ہو جائیں, بالکل صحیح ہو جائیں سارے لوگ, اور کچھ بھی جو ہے وہ صحیح کام کریں. آپ کے گھر پہ چل کر آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ اگر صحیح ہیں, آپ غلط ہیں, آپ دنیا کے ترم خان ہوں, ہمارے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اور نہیں کر, میں نے اب تک جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی لینینٹ اپروچ رکھی تھی کہ میں چیزوں کو کروں, اور میں لوگوں کے پیچھے نہیں جا رہا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہمیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دینا چاہیے تھا سارا پہلے ہی, اور ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں, جو لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, میں ان کے لیے آج یہ میسج دینا چاہ رہا تھا یہاں سے کہ بالکل یہ کاؤنسل کہیں نہیں جا رہی ہے, یہ لیگل ہے, اور یہ کاؤنسل جو ایکٹ ہے وہ بھی پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی. نیشنل اسمبلی سے ہو گیا ہے, سینٹ سے ہو گیا ہے, وزیر اعظم نے انڈورس کر دیا ہے, اور جو ہے وہ اور پھر انسان کا بنایا ہوا ڈاکومنٹ ہے. ہمیں کل کو سمجھ میں آئے گی کہ بھائی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گنجائش ہے, کریں گے امینڈمنٹ اس کے اندر رد و بدل, اس کو انہانس کرنے کے لیے آلویز دیر از اے روم. لیکن اس آرڈیننس کے ہوئے ہوئے سارے فیصلے انٹیکٹ ہیں, سارے فیصلے انٹیکٹ ہیں, اور اور وہ لیگلی انٹیکٹ ہیں, اور لیگل اب میں نے آپ کو سارے جو پروف دیے. یہ میں چند گزارشات بہت سمیٹ کر, بہت کم کر کے میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں. میں پاکستان کے تمام ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ نرسنگ کی تعلیم لینا چاہتے ہیں ان کو کہتا ہوں, ان کے پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ کسی بھی نرسنگ کالج میں داخلہ لینے سے پہلے پلیز 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 یہ ضرور چیک کر لیں کہ وہ نرسنگ کالج جو ہے وہ نرسنگ کاؤنسل آف پاکستان سے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو وہ زیرو ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ انلیگل ہے. اپنے انلیگل کسی کالج میں اپنے بچوں کو فیس دے کر اپنے مستقبل کو داؤ پر نہ لگائیں. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ کام وہ نہیں کر پائیں گے. یا تو ٹھیک ہو جائیں, یا پھر ہم انہیں تمام جو بھی لیگل قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی, ہم وہ ساری کارروائیاں کریں گے. اور میں بالکل اوپن ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس کاؤنسل سے, میں نے آپ کو شاید دونوں سے اس سے اگر خدا نہ خواستہ آپ کہیں پہ بھی میرے پاس جو ہے کچھ لے کر آئیں گے, کوئی بات لے کر آئیں گے, اور وہ صحیح ثابت ہوئی تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایکشن کریں گے.